الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي ومعه الرهط والنبي وليس معه أحد فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فرجوت أن يكون أمتي فقيل هذا موسى في قومه ثم قيل لي انظر فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل لي انظر هكذا وهكذا فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل هؤلاء أمتك ومع هؤلاء 70,000 قدامهم يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون اور ولا يكتبون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة متفق علیہ. حدیث کے اندر باتیں تو وہی ہیں جو غالباً بدھ والے دن حدیث میں پڑھی تھی کہ 4 قسم کے لوگوں کی فضیلت بیان کی گئی، لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ایک واقعہ بھی بیان فرمایا. اب رسول اللہ نے خواب میں دیکھا یا کشف کے طور پہ دیکھا. اللہ جب چاہتے ہیں اپنے انبیاء پر بغیر خواب کے بھی اسی طرح بھی باتیں منکشف کر دیتا ہے. جیسے نجاشی کا جنازہ پڑھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اللہ نے پردے اٹھا دیے تھے اور نجاشی آپ کو نظر آ رہا تھا، جنازہ پڑھا دیا تھا. یا وہ جو استسقاء کی نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں جو بعض روایت پہ ہے کہ آپ نے 2 رکوع کیے ہیں اور بعد میں کہ ایک تو ظاہر ایک والے راوی زیادہ ثقہ اور زیادہ جو ہے بڑی عمر کے ہے اور زیادہ وہ قابل اعتماد ہے. تو وہاں پہ علماء نے یہ تصدیق کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے، جیسے بعض روایت میں ثابت ہے رسول اللہ سے مجھے جنت کے مناظر دکھائے گئے تھے اور میرے انگور کے وہ گچھے دیکھے تھے. ان گچھوں کو لینے کے لیے کہ جنت کے گچھے اللہ نے یہاں دکھائے، میں کبھی اونچا ہو جاتا تھا اور کبھی رکوع کی حالت میں کبھی اونچا ہو جاتا تھا اور پھر کبھی رکوع میں چلا جاتا. اب جس نے مجھے پہلے رکوع میں دیکھا پھر دیکھو اونچا ہے رسول اللہ ہم کھڑے ہیں، تو نے کہا کہ اور پھر رکوع میں دیکھا اس نے اس نے 2 رکوع کیے ہیں، حقیقت میں رکوع ایک تھا. تو کبھی اللہ چاہتے ہیں تو ایسے ہی منکشف کر دیتا ہے. اب کشف کے طور پر دیکھا یا خواب میں دیکھا تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مجھ پہ امتیں پیش کی گئی، امتیں مجھ پہ پیش کی گئی، ان کا منظر دکھایا گیا امتوں کا. تو میں نے دیکھا کوئی نبی ایسا ہے کہ اس کے ساتھ ایک امتی، کوئی نبی ایسا اس کے ساتھ 2 امتی ہیں، اور کوئی نبی ایسا ہے کہ اس کے ساتھ ایک جماعت ہے امت کی. کوئی نبی ایسا بھی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں، جو اس پر ایمان لائے اس کی بات اس نے مانی. پھر میں نے ایک بڑا مجمع دیکھا، اتنا بڑا مجمع تھا کہ اس نے پھیلا ہوا تھا اور آسمان کے کناروں تک پہنچا ہوا تھا، آسمان کے کناروں تک پہنچا ہوا تھا، اتنا بڑا مجمع تھا. میں نے یہ امید رکھی کہ شاید یہ میری امت ہو، لیکن مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت نہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت. پھر اور مجھے اس سے پہلے یہ کہا گیا کہ سامنے دیکھو. جب میں نے دیکھا تو اتنا بڑا مجمع تھا. پھر مجھے کہا گیا کہ سامنے دیکھو، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو. تو وہ پھر جب میں نے دیکھا سامنے دائیں بائیں، وہ بھی بہت بڑا مجمع تھا اور وہ بھی آسمان کے کناروں کو پہنچا ہوا تھا. تو پھر مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے. اور اس مجمع سے وہ جو آگے بڑا مجمع جا رہا ہے
یہ 70,000 وہ آدمی ہیں، 70,000 کہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اب یہاں تو یہ کہ یہ اس مجمع کے علاوہ یہ تھے لوگ۔ بخاری کی روایت میں آیا ہے، بخاری کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے یہ مجمع دکھایا گیا اور پھر فرمایا گیا، فرشتے نے بتایا ہوگا یا رب نے بتایا ہوگا کہ ان میں سے 70,000 ایسے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو یہاں بھی امکان ہے کہ انہی میں سے، لیکن یہاں الفاظ تو بظاہر یہ ہے کہ وہ الگ تھے 70,000۔ اور پھر یہاں پہ 70,000 کنایہ ہے کثرت سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو بڑی عمر سے نوازا ہے، بڑی عمر، تو ممکن ہے ایک وقت میں یہ امکان ہے کہ 70,000 ایک وقت ایک زمانے میں وہ اتنے ہوں، ایسے ہوں کہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں۔ تو یہاں 70 کنایہ ہے کثرت سے، جیسے عربی زبان میں 70 کنایہ ہے کثرت سے، اور ہماری زبان میں جیسے 10 20 یہ کنایہ ہے کثرت سے۔ جس کو 10 مرتبہ تو میں گیا اس کے پیچھے، 20 مرتبہ تو میں نے اس کو یہ بات کہی، تو جیسے وہ مطلب کیا ہے کہ بے شمار مرتبہ میں نے کہی، بہت زیادہ مرتبہ میں نے کہی۔ ایسے ہی عربی کے اندر یہ جو 70 کا عدد ہے یہ کثرت کے، تو مطلب ہے کہ میری امت کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اب اور جگہوں میں تو مصیبتوں پہ صبر کرنے والے لوگ ان کا بھی ذکر ہے، اور یہاں پہ ان کے علاوہ 3-4 صفتیں اللہ تبارک اللہ کی حدیث نے بتائی کہ جن بندوں میں میری امت میں سے یہ صفات ہوگی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا دیں۔ اس میں کوئی منافات نہیں ہے۔ اگر ایک جگہ اللہ کے حبیب نے ایک صفت بتائی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری صفت والے جو ہے نہیں جائیں گے۔ بہرحال یا تو یہ تھا کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کو ان کا پتہ تھا، بعد میں ان کا اللہ نے بتا دیا، یا اگر ایک کا ذکر کیا تو اسے دوسرے کی جو ہے نفی لازم نہیں آتی۔ یہاں 4 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ ایک تو لا یتطیرون، وہ بدشگونی نہیں لیتے کسی چیز سے، نہ پرندے سے نہ کسی جانور سے۔ جیسے بعض لوگ کتا دیکھ لیتے اور خاص کر کالے رنگ کا، کہتے شیطان ہے، اب ہمارا کام نہیں ہوگا، واپس آ جاتے۔ بعض بلی کو دیکھ لیتے تو واپس آ جاتے، بعض عورت کو دیکھ لیتے واپس آ جاتے۔ اور پہلے زمانے میں لوگ کوا بولتا تو اس سے کوئی الگ جو ہے نا وہ فال نکالتے تھے، اور کوئی شہد کی مکھیا آگ کے بھنبھناتی تو اس سے کوئی اور جو ہے نا وہ مطلب نکالتے اور وہ شگون لیتے تھے۔ تو پہلی صفت کہ وہ لوگ جو ہے بدشگونی نہیں لیتے تھے۔ اور دوسرا ولا یسترقون، وہ منتر نہیں کراتے۔ منتر سے مراد جادو، اور یا پھر ایسے شرکیہ اور کفریہ الفاظ پہ مشتمل تعویذ گنڈے وغیرہ ہیں تو قرآن و حدیث کے خلاف اور شرکی الفاظ پہ کیا ہوں مبنی ہوں، جس کے لیے بخاری شریف اور غالباً صحیح مسلم میں بھی صراحت ممانعت اس کی آئی ہے کہ ایسے جو ہے نا وہ ایسا جھاڑ پھونک جو ہے وہ جائز نہیں ہے جس میں شرکیہ الفاظ ہو۔ جیسے اس دن میں نے بتایا تھا، صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے پیارے رسول اللہ زمانہ جاہلیت میں جھاڑ پھونک کرتے تھے، دم ڈالتے تھے دوسرے الفاظ میں، تو آیا بھی جائز ہے نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے سامنے اپنے دم کو جھاڑ پھونک کو تم پیش کرو، تو پھر کوئی شرکی الفاظ تو نہیں ہے۔ پھر انہوں نے سارا عرض سے فرمایا کہ جس جھاڑ پھونک میں شرکی الفاظ نہ ہو تو اس کا کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ ایسے غالباً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ خود تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کلمات سے استعاذہ سکھایا تھا کہ اللہ کی پناہ مانگا کرو شیطان سے، مختلف آفات سے، ان کلمات سے، خود تو وہ پڑھ لیتے تھے۔ جو بچے پڑھ نہیں سکتے تھے تو وہ کاغذ پہ لکھ کے ان کے گلے میں ڈال لیتے تھے، تو ایسے جو ہے تعویذ کا بھی ثبوت ہے۔ اور جس حدیث میں آیا ہے جس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں، اس سے مراد ایسے تعویذ ہیں کہ جس میں شرکیہ اور کفریہ الفاظ ہوں۔ یا وہ جادو پہ مبنی ہو۔ ایک تو وہ ولا یسترقون، منتر نہیں کراتے، ناجائز جھاڑ پھونک جو ہے وہ نہیں کراتے، اور ولا یکتوون، وہ اپنے جسم کو داغتے نہیں ہیں،
پہلے زمانے میں لوگ داغ بہت رکھتے تھے، اس میں بعض روایت میں اسے سراب سے منایا، کیوں؟ اس میں شفا ظنی ہے، یقینی نہیں، بلکہ وہمی ہے اور یقینی نہیں، اور تکلیف پہنچنا اور جسم کا جلنا سڑنا اور تکلیف پہنچنا اور برداشت سے باہر تکلیف پہنچنا وہ یقینی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع کیا ہے، اور بعض روایت میں سخت الفاظ بھی ہیں۔ تو شارع نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی مجبور ہو، حد درجہ مجبور ہو، اور کسی اور چیز سے افاقہ نہ ہوتا ہو، اور کوئی ماہر مسلمان حکیم اس کو بتا دے کہ اس میں تیرے واسطے شفا ہے، اور پھر شفا بھی یقینی ہو، تو اس صورت میں گنجائش ہے، ویسے جو وہ داغنا منع ہے۔ میں نے وجہ اس کو بتائی۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور چوتھی صفت کہ اپنے رب پہ وہ بھروسہ رکھتے ہوں، دنیاوی اسباب سے زیادہ اپنے رب پہ یقین رکھتے ہوں۔ اسباب تو اختیار کرنے کا حکم ہے، تو اسباب تو اختیار کرتے ہوں، لیکن اسباب پہ یقین نہ رکھتے ہوں، اللہ کی ذات پہ رکھتے ہوں، اسباب کو مؤثر حقیقی نہ سمجھتے ہوں۔ اور بعض تو جن میں اشارے بھی ہے، یہ بھی فرمایا کہ وہ اسباب کو بالکل نہ اپناتے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ انہوں نے اس کو قرار دیا ہے کہ یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے، لیکن یہ ظاہر ہے یہ سارے لوگ ایسے نہیں ہو سکتے، یہ صاحب حال لوگ ہوتے ہیں، ہم جیسے لوگوں کو اسباب اختیار کرنے کا اور نظر اللہ کی ذات پہ رکھنے کا، یقین بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھنے کا یہ حکم۔ اچھا جی، فقام عکاشۃ بن محصن، ایک عکاشہ بن محصن صحابی رسول ہے، یہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اللہ کے پیارے رسول کے میرے لیے دعا کر دے، اللہ مجھے ان 70,000 میں بنا دے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جاؤں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ ان کو بھی، عکاشہ کو بھی ان میں سے بنا دے۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ سے وہ سب قتل لے گی۔ اب رسول اللہ نے ایک لیے دعا فرمائی، دوسرے کے لیے کیوں نہیں فرمائی؟ ممکن ہے اجازت ایک کے لیے ہو، اجازت کس کے لیے ہو؟ ایک کے لیے ہو، اور رب کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی ہو وہی خفی کے ذریعے کہ ایک آدمی کے لیے جو یہ فضیلت سن کے آپ سے درخواست کرے اور کرے گا، اس کے لیے گنجائش ہے کہ آپ کیا کر دیں؟ دعا کر دیں، اور اس سے زیادہ کے لیے نہیں۔ یا ممکن ہے جو آدمی کھڑا ہوا تھا وہ اس قابل نہ ہو، اس کی باطنی صلاحیت استعداد کے لحاظ سے وہ اس قابل نہ ہو کہ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے۔ اور بعض روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ آدمی کیا تھا؟ منافق تھا، اور رسول اللہ نے اس کو جانتا تھا، تو اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ عکاشہ جو آپ سے سبقت لے گئے۔ بار اللہ تبارک اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے کہ ہم بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے جس سے اللہ تبارک اللہ سخت حساب لے، مطلب ہے آپ نے یہ کام کیا، یہ کیا، کیوں کیا، جس کو کیوں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ تباہ ہوا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا جو میں نے معاف کر دیا، یہ آسان حساب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ آسان حساب جو ہے وہ نصیب فرمائے، سخت حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ ہماری حفاظت فرمائے، اور جو کچھ ہم سنائیں اس پہ ہم مکمل خوف اخلاص کے ساتھ مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا على الظالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن